کلام عرب میں جامد سب سے زیادہ ہیں اور مشتق اس سے کم ہے، مصدر کسی بھی کلام کے اندر بہت کم استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب اس صورت میں سے ہم ان تینوں کی مشق کرتے ہیں، پھر اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بونس کے طور پر یہ بتاؤں گا کہ یہ میں کون سا ٹول استعمال کر رہا ہوں، جس میں آپ کے سامنے آپ کو صورت دکھاتا ہوں، اوپر مصدر، مشتق اور جامد لکھا ہوا ہے، ان تینوں کا الگ الگ رنگ ہے۔ کسی لفظ پہ کلک کرتا ہوں تو اوپر سے اگر مصدر کو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کا رنگ آ جاتا ہے، اگر مشتق منتخب کروں گا اور کسی کو کلک کروں گا تو وہ لفظ نیلا ہو جائے گا، جامد کو اوپر سے سلیکٹ کروں گا اور کسی لفظ پہ کلک کروں گا تو وہ لفظ سبز ہو جائے گا۔ یہ میں کون سا ٹول استعمال کرتا ہوں یہ میں اس ویڈیو کے آخر میں بطور بونس کے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ استاد محترم محمد اسامہ سرسری صاحب کے آڈیو ویڈیو کورسز، PDF کتابیں، تعلیم و تفریحی گیمز، مفید اور کارآمد ٹولز، علمی و ادبی ایپس پر اس مہینے بہتر آفرز چل رہی ہیں۔ آفرز ختم ہونے میں بس چند دن رہ گئے ہیں۔ آفرز حاصل کرنے کے لیے اس ویب سائٹ کا وزٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ آپ اگر اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں اور آپ کو یہ مفید لگے یہ سلسلے ہمارے، ہم عربی سیکھتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں، قرآن کریم سیکھتے ہیں اور دیگر دینی چیزیں سیکھتے ہیں، تو اگر آپ کو سیکھنے سکھانے کا اور بطور خاص ان چیزوں کے سیکھنے سکھانے کا شوق اور شغف ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک۔ ایک بات آپ کو میں بتا دوں، اندازہ یہ ہوا ہے کہ کلام عرب کے اندر جب ایک کلام لکھا جا رہا ہوتا ہے، جیسے ہمارے سامنے یہ سورہ الم نشرح لکھی ہوئی ہے، تو زیادہ تر الفاظ جامد ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر مشتقات ہوتے ہیں، سب سے کم مصادر ہوتے ہیں۔ یہ ایک زبردست قسم کی آپ کو میں نے نئی بات بتا دی جو انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ کام آئے گی۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، جامد کو کلک کرتے ہیں اور جتنے جامد ہیں ان سب کو ہم سبز کر دیتے ہیں۔ یہ جامد ہے۔ اب دیکھیں مصدر جو ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھیں آپ۔ النصر مدد کرنا، الصبر صبر کرنا، الشکر شکر کرنا، الذکر ذکر کرنا، یاد کرنا، یہ مصدر ہوتے ہیں۔ پھر ان سے بننے والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ انہی سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے النصر ہے تو اس سے بنتا ہے نصرہ، ینصر، ناصر، منصور، منصر، انصر۔ سجد یسجد، السجود مصدر ہے، اس کا ترجمہ ہے سجدہ کرنا، آخر میں نہ آیا۔ اب اسی السجود سے بنے گا سجدہ یسجد، ٹھیک ہے، اور اسجد، لا تسجد، ساجد، ساجدون، مسجود، مسجد، مساجد، یہ سب اس کے مشتقات ہیں۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مصدر ہے اور یہ مشتق ہے۔ آپ کو مصادر جو ہے نا وہ ایک ایک کر کے اپنے ذہن میں رکھنے ہوں گے، وہ انشاءاللہ جیسے جیسے آپ ایک نیت کر لیں کہ کلام عرب میں جیسے جیسے آپ کے سامنے مصادر آتے جائیں گے آپ ان کو ذہن نشین کرتے جائیں گے۔ اب لم نشرح جو ہے یہ پورا ایک فعل ہے، لیکن اس میں لم جو ہے وہ حرف ہے اور جامد ہے، ہم اس کو بھی جامد کر دیتے ہیں۔ لک میں لام جامد ہے، کاف جامد ہے، صدرک میں کاف جامد ہے، ووضعنا میں واو جامد ہے، ان جامد، کا جامد، پھر کا جامد، الذی جامد اور کاف جامد، وا جامد اور لکا ذکرک کا کاف جامد، فإنا ان بھی جامد، مع بھی جامد اور ان مع یہ دونوں جامد، فإذا دونوں جامد اور فنصب میں فا جامد، پھر یہ واو جامد، الار جامد، کاف جامد، فا جامد۔ دیکھیں یہ سارے جامد ہیں، کتنے سارے ہو گئے۔ اب آتے ہیں مشتق کی طرف۔ مشتق کے لیے ہم نے اوپر نیلا رنگ لے لیا۔ نشرح، الشرح کھولنا سے، نشرح فعل مضارع ہے جو آگے چل کے آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، تو یہ ہے مشتق، ٹھیک ہے۔ اچھا صدر بھی جامد ہے، سینے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وضعنا، الوضع رکھنا سے ہے، وضعنا فعل ماضی ہے تو یہ بھی مشتق ہے، اور وزر بوجھ کو کہتے ہیں، یہ بھی جامد ہے، زیادہ تر جامد ہی ہوتے ہیں، یہ چھوٹ گیا تھا۔ انقضا فعل ماضی ہے، جامد ہے، مشتق ہے، اور ظہر کمر کو کہتے ہیں، یہ بھی جامد ہے۔ رفعنا مشتق ہے اور ذکر جو ہے یہ مصدر ہے۔ الذکر یاد کرنا، العسر مشکل ہونا، الیسر آسان ہونا، تو العسر، الیسر اور ذکر یہ پانچ جو ہیں یہ مصادر ہیں۔ پھر فرغتا یہ ماضی کا صیغہ ہے، مشتق ہے، ان سب امر ہے، اور رب جو ہے وہ مشتق ہے،
الا جامد ہے اور ارغب جو ہے یہ بھی مشتق ہے۔ تو یہ دیکھیں جو نیلے ہیں وہ مشتق ہیں، جو ہرے ہیں وہ جامد ہیں، جو لال ہے وہ مصدر ہیں۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہرے زیادہ ہیں، نیلے اس سے کم ہیں، لال سب سے کم ہے۔ تو کلام عرب میں جامد سب سے زیادہ ہیں اور مشتق اس سے کم ہے، مصدر کسی بھی کلام کے اندر بہت کم استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں یہ کون سا ٹول استعمال کرتا ہوں۔ اس کا میں لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے میری ویب سائٹ کھلے گی، وہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں۔ جی اس طریقے سے میری ویب سائٹ آپ کے سامنے آئے گی اور یہ نیچے آپ کو تمرین ٹول نظر آ رہا ہے۔ اس کا آپ کے سامنے ہدیہ لکھا ہوا ہے 2000 روپے، اور ابھی اس پر میں نے آفر لگائی ہوئی ہے۔ یہ آفر چند دن تک ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ 2000 روپے اس کے ریٹ ہو جائیں گے۔ آپ اگر یہ ٹول لینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ منتخب کرے پر کلک کر کے آپ کو یہ ٹول منتخب کرنا ہے۔ آپ پھر اوپر سیدھے ہاتھ پر جو ٹرالی بنی ہوئی ہے اس پر کلک کریں، یہاں دیکھیں تمرین ٹول آپ کا منتخب ہوا ہے، 1199 روپے آپ کو ادا کرنے۔ یہ 4 اکاؤنٹ نمبر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ایزی پیسہ، جیز کیش، نیا پے اور میزان بینک۔ ان میں سے کسی میں بھی آپ رقم بھیجیں۔ میں مثال کے طور پر یہ 1199 اس ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں بھیجتا ہوں، تو اب میرے پاس اس کی ٹرانزیکشن آئی ڈی آ گئی ہے، جو میں یہاں پر ٹرانزیکشن آئی ڈی درج کروں گا اس ٹرانزیکشن آئی ڈی والے خانے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آئی ڈی میں نے ڈال دی ہے۔ اب تو یہ دیکھیں نیچے تمرین ٹول آ گیا اور لکھا ہوا آ گیا آپ کی خریداری مکمل ہوئی، خریدی ہوئی اشیاء کی فہرست نیچے دیکھیے۔ یہ نیچے تمرین ٹول آیا ہوا ہے، اس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ٹول کھل جائے گا کچھ اس طریقے سے۔ اوپر تمرین ٹول، نیچے اقسام پلس، اقسام مائنس اور قرآن کریم لکھا ہوا ہے۔ تو اب یہ جو اقسام ہے نا، یہ وہ ہے مصدر، مشتق اور جامد جو میں نے آپ کے سامنے بنایا تھا، یہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اقسام پلس پہ آپ کلک کریں گے تو پہلے میں مائنس پہ کلک کر کے ان تینوں کو ہٹا دیتا ہوں۔ اقسام پلس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے لفظ لکھا ہوا آئے گا اور مختلف رنگ ہوں گے، یا آپ جتنے چاہیں منتخب کر سکتے ہیں، اور اقسام مائنس پہ جتنے چاہیں ان کو کم کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ 3 لے لیے۔ لال والے پر میں نے لکھ دیا مصدر، اور نیلے والے پر لکھ دیا مشتق، اور ہرے والے پر لکھ دیا جامد۔ اسی طرح اگر آپ کسی عربی یا اردو عبارت میں کچھ سکھانا چاہ رہے ہیں تو آپ ان اصطلاحات کو اوپر لکھیں، یہ آپ کے سامنے الفاظ بن جائیں گے جن کو آپ سلیکٹ کر کے نیچے عبارت میں رنگ دے سکتے ہیں۔ نیچے کی عبارت آپ کو کہاں سے لانی ہے، آپ وہ عبارت کہیں سے بھی کاپی کریں اور یہاں پیسٹ کا بٹن دبا دیں تو وہ عبارت یہاں پیسٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کی کوئی سورت لانا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کریم بٹن پہ کلک کریں، آپ کے سامنے پورا قرآن آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں سے مثال کے طور پر میں سورۃ الناس لے لیتا ہوں اور پوری سورت کر لیں تو یہ سورۃ الناس آپ کے سامنے آ جائے گی۔ شروع میں آپ کے سامنے اردو فونٹ میں اس طرح آئے گی، نیچے اردو اور عربی جو ہرے بٹن ہیں، عربی پہ کلک کریں گے تو یہ عربی فونٹ میں آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اب اوپر مصدر پر کلک کریں اور کسی بھی لفظ پہ کلک کریں، یہ مصدر تو نہیں ہے، مشتق پہ کلک کر کے قل پہ کلک کروں گا تو یہ قل پر مشتق والا رنگ آ جائے گا۔ اسی طرح جامد کو لے کر میں الناس پہ کلک کروں گا تو یہ جامد آ جائے گا۔ لیکن اس کے اندر آپ کو ایک مشکل کیا آئے گی، اب یہ جیسے بربی ہے، بربی میں با جامد ہے اور رب مشتق ہے، تو یہ پورا کا پورا بربی ایک ساتھ کلر کرے گا۔ اس کو دیکھیں، لال بھی ایک ساتھ کرے گا، نیلا بھی ایک ساتھ کرے گا۔ اس کو الگ الگ کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ کاپی بٹن پہ کلک کریں، یہ پوری صورت آپ کے پاس کاپی ہو جائے گی۔ پھر کوئی اور اپنی ایپ کھولیں، واٹس ایپ کھول لیں یا کوئی اور کھول لیں جہاں آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی لکھنے والی جو آپ کی ڈیجیٹل ڈائری ہے، کیپ نوٹ ہے، کسی پر بھی آپ کھول کر وہاں اس صورت کو پیسٹ کریں، اور پھر اس میں جو بربی میں با ہے، با کے بعد آپ اسپیس دے دیں، اور ایک عربی کی بورڈ کے اندر جو کہ جی بورڈ میں آتا ہے اس میں ایک نشان ایسا آتا ہے کہ جو با کو تھوڑا سا لمبا کر دے گا، وہ والا نشان آپ کو دکھا رہا ہوں میں، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ، اس نشان کو جو ہے نا آپ اس میں لگا دیں گے نا تو یہ با پوری نہیں بنے گی، بلکہ با کے بعد تھوڑا سا آگے نشان بنا ہوا آئے گا اور پھر گیپ آ جائے گا، تو یہ برب الناس جیسا ہی شیپ ہوگا لیکن با الگ ہو جائے گا، رب الگ ہو جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ با کو آپ الگ رنگ دے سکیں گے اور رب کو آپ الگ رنگ دے سکیں گے، ٹھیک ہے۔